الحمد لله علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرهان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء یمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. قال مستورد القرشي رضي الله تعالى عنه عند عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أبصر ما تقول. قال مستورد القرشي رضي الله تعالى عنه أقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لئن قلت ذاك فإن فيهم لخصالا أربع إنهم لأحلم الناس عند الفتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. رواه مسلم. دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، کتب احادیث میں مستند، مقبول اور معتبر جو کتب ہیں ان میں مسلم شریف بھی ہے. مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے خطبے کے آخر میں پڑھی گئی ہے. راوی ہیں حضرت مستورد القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع تھا. اس مجمع میں جہاں بہت سے صحابہ تھے، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں، ان تمام کی موجودگی میں حضرت مستورد القرشی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا. اور وہ ارشاد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمانہ اپنے آخری پڑاؤ پر ہوگا تو روم، آج اس کو کہیے یورپ کا غلبہ ہوگا. دنیا کے ممالک میں اس یورپین قوم کو پھیل جانے کا بھرپور موقع ملے گا. اتنا سا جملہ حضرت مستورد القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا تو حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابصر ما تقول. حضرت مستورد کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوچ لیجئے، غور کر لیجئے. حضرت مستورد القرشی نے کہا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. سمے تو میں نے وہی سنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب میں وہی بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور رسول نے یہ فرمایا ہے تو اب ہم بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جملہ کہا کہ آخری پڑاؤ میں یورپین قوم کو دنیا کے ممالک میں پھیل جانے کا بھرپور موقع ملے گا اور وہی وہ ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ فرماتے ہیں کہ فیہم لخصالن اربع، اس قوم میں 4 خصلتیں ہیں. نمبر 1، انہم لأحلم الناس عند الفتنہ. جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، حالات آتے ہیں، کوئی سازش رچتا ہے، چاہے رچنے والا کوئی فرد ہو، کوئی جماعت ہو، ملک ہو، قوم ہو یا حکومت ہو، کوئی بھی ہو، تو اس وقت اس قوم کا مزاج احلم، حلیم سے بنا ہے. احلم قرآن کریم میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں. حلیم کا معنی مترجمین نے لکھا ہے بردبار. حلیم کا معنی مترجمین نے ایک جگہ لکھا ہے عالی ظرف. بعض مترجمین میں سے بعض نے تو حلیم کا معنی حلیم ہی کر کے آگے نکل گئے ہیں. تو بہرحال حلیم کا ایک معنی جو بردبار آپ کے سامنے آیا، ایک معنی جو عالی ظرف آپ کے سامنے آیا. آپ سب سے تو ہم خوشگمان ہیں، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ اس بردبار اور عالی ظرف کے معنی کو بھی معنی کرنا پڑے گا کہ بردبار کیا ہوا. یہ بردباری عالی ظرفی ایک مزاج کا نام ہے. ایسا مزاج جس میں صبر ہو، جس میں ضبط ہو، جس میں انتظار ہو، جس میں دانش مندی ہو، جس میں دانشوری ہو، جس میں فہم ہو، جس میں فراست ہو، جس میں دور اندیشی ہو، جس میں اتاولا پن نہ ہو، سطحی تبصرہ کرنے کا مزاج نہ ہو، سطحی سوچ نہ ہو، بدلے لینے کے لیے ایک دم فوراً ریجیکٹ نہ کرتے ہو. یہ تمام صفات کو جب یکجا کریں گے آپ، تب کہا جائے گا کہ یہ شخص علیم ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یورپین قوم کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ حلیم ہے.
یہی ایک صفت ایسی ہے کہ اگر پوری زندگی ہم صرف اس ایک صفت کو اپنانے میں صرف کر دیں تو سودا سستا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت جب نہیں ہوتی ہے تو ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے، والدین اولاد میں جھگڑا ہوتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، جماعت میں جھگڑا ہوتا ہے، تنظیم میں جھگڑا ہوتا ہے، ادارے میں جھگڑا ہوتا ہے، افراد میں جھگڑا ہوتا ہے، شخصیتیں آپس میں لڑتی ہیں اس ایک صفت کے نہ ہونے کی وجہ کر. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ قوم حلیم ہوتی ہے، اور حلیم سے بڑھ کر احلم، یہ صفات ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. دوسری خوبی، دوسری صفت حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا اسرعہم افاقۃ بعد مصیبہ. مصیبت، حالات، پریشانیاں جب آتی ہیں تو ان حالات سے، ان مصائب سے، ان مسائل سے، ان شدائد سے جتنا جلد ہو سکے ابھر جانا چاہیے، نکل جانا چاہیے. اس پوری قوم کا مزاج ہے. حالات تو آئیں گے، یہ تو طے ہے، قوموں پر حالات آتے ہیں. اب قوم کتنی جلدی ان حالات سے نپٹنے کا ہنر جانتی ہے اور اس سے نکلنے کا ہنر جانتی ہے، یہ قوم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس قوم کا مزاج یہ ہے کہ اس سے بہت جلد، وہ اسرع، سریع، سرعت، بہت تیزی کے ساتھ اس حالات سے وہ نکلنا جانتی ہے. حالات تو آئیں گے. ہم مسلمان ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم پر حالات کیوں آئیں گے؟ چاہے ہم رشوت لیتے ہوں، چاہے ہم حرام کماتے ہوں، چاہے ہم حرام کھاتے ہوں، چاہے انتشار اور اختلاف میں بری طرح پھنسے ہوئے ہوں، لیکن ہم تو ہیں کلمہ کو، ہم پر حالات کیوں آئیں گے؟ نہ، حالات تو آئیں گے. عقل مند ہے وہ قوم اور بہادر ہے وہ قوم جو ان حالات سے جتنا جلد نکل جانے کا ہنر جانتی ہے. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ یہ قوم یہ ہنر جانتی ہے. وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ. بہت اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے یہ چاروں پوائنٹ چاہتے ہیں کہ رکھ دیں. تیسری خوبی فرمایا کہ جب کسی قوم سے ان کا سابقہ پڑتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو آمنا سامنا میں کبھی آدمی جنگ جیتتا بھی ہے، کبھی ہارتا بھی ہے. جب یہ قوم کبھی جنگ ہارتی ہے، چاہے وہ جنگ نظریاتی جنگ ہو، چاہے وہ فکری جنگ ہو، چاہے وہ اخلاقی جنگ ہو، چاہے وہ افرادی جنگ ہو، کسی طرح کی جنگ کا جب اس قوم کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور اگر کبھی یہ قوم وہ جنگ ہار جاتی ہے تو اوشکہم بعد کرۃ بعد فرہ، فوراً اٹھتی ہے ایک نئے جوش، نئے جذبے، نئی امنگ، نئے عزم، نئے ارادے کے ساتھ پھر سامنے والے پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بناتی ہے اور مضبوط بناتی ہے. زخم لگ گیا ہے، خون بہ رہا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، سر پھٹ گیا ہے، میرا سب کچھ ویران ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا ماتم کرنے کا مزاج اس قوم کا نہیں. پھر اٹھ کر کے کھڑا ہونا اور سامنے والے کا مقابلہ کرنا یہ قوم جانتی ہے. اور یہ ہم کو قرآن کریم نے بھی سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نے بھی سکھایا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ احد جب مسلمان ہار گئے اور 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید کر دیے گئے اور باقی جو بچے وہ زخمی ہیں، اب مایوسی میں، اداسی میں جو پوری قوم پڑی ہوئی تھی اس وقت، اس مایوسی اداسی کی دلدل سے نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا جملے استعمال کیے؟
इस मायूस और उदास पड़ी हुई सहाबे कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात को निकालने के लिए कुरान ने खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया, इन यमसस्कुम करहुन फकद मस्सल कौम करहुम मिस्लु तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। क्या हो गया तुमको? अरे जख्म लगा है, तुम्हारे 70 साथी शहीद हो गए, टांग टूट गई है, सर फट गया है, तो क्या हो गया? अब इसका तुम मातम करते रहोगे, इस पर तुम आंसू बहाते रहोगे, इसका रोना रहते रहोगे, इसका शिकवा और शिकायत करते रहोगे? उठो। अरे तुमसे पहले 1 साल पहले का याद करो। आज तुमको जख्म लगा है, 1 साल पहले कोई और जख्म खाया था। आज तुमको जख्म लगा, कल फिर तुम जख्म देने वाले बनोगे। उठो। कितना हौसला मंद जुमला है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत ने जो हसीन तदबीर अपनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कौम तो टूट गई, 70 बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए और जो बचे वो जख्मी हैं, पड़े हैं, किसी का खून बह रहा है, किसी की टांग टूटी हुई, किसी का सर फटा हुआ है। अब ये कौम तो टूट गई, इस कौम को अगर इसी हाल में छोड़ दिया जाएगा तो ये कौम फिर उठ नहीं सकेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत को सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो जल्दी, वो तमाम लोग खास तौर पर सुने जो जख्मी हैं। सारे सहाबे किराम मुतवज्जह हो गए। कहा कि जो जो लोग जख्मी हैं, और मैं खुद भी जख्मी हूं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए थे जंग उहद में, कहा ये तमाम लोग जितना जल्द हो सके घोड़े की पीठ पर फिर सवार हो, और याद रहे कि वो उसमें से कोई इस घोड़े की पीठ पर सवार नहीं होगा जो जख्म नहीं खाया है, या जो जंग उहद में शरीक नहीं हुआ है वो कोई नहीं साथ होगा। जो लोग जख्मी हैं वो फिर से घोड़े की पीठ पर सवार हो, और जो दुश्मन भाग रहा है उसका पीछा करना है, और अभी करना है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये ऐलान किया, सारे जख्मी सहाबे किराम अपने जख्म को, अपने दर्द को, अपनी कुढ़न को, अपनी परेशानी को, अपनी बेचैनी को, अपने बहते खून को भूल गए। और वाह सहाबे किराम की जमात, किसी एक सहाबी ने नहीं कहा कि अल्लाह के नहीं, मेरी तो टांग टूटी हुई है, मेरे तो खून बह रहे हैं, मेरा तो जख्म लगा हुआ है, हम तो तड़प रहे हैं। किसी एक सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से किसी एक सहाबी ने भी कुछ न कहा, और फौरन सबों ने तैयारी किया, घोड़े की पीठ पर सवार होकर चल दिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको घोड़े की पीठ पर बैठाकर चला दिया, तो अब ये लोग भूल गए अपने दर्द को, भूल गए अपने कुरान को, भूल गए अपने जख्म को, भूल गए अपनी टूटी टांग को। छोड़े रहते, मैदान में पड़े रहते, तड़पते रहते, परेशान रहते, मायूस रहते, उदास रहते। उससे निकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती ने, और हुआ उसका असर क्या कि ये लोग अपने दर्द को, अपनी शिकस्त को भूल गए और चल पड़े। और उधर जो दुश्मन जश्न मना रहा था अबू सुफियान की कमांडरी में, उसको जब पता चला कि अरे मोहम्मद के तो साथी फिर से हमारा पीछा कर रहे हैं, अबू सुफियान के दिल पर खौफ बैठा। जो खौफ इन जमात में था उससे खौफ निकाला रसूल ने, और जो जश्न मना रहे थे उसके दिल में खौफ डाला, और वो खौफ खाए। कहा कि इसका मतलब ये कि ताजा दम होकर के नई जमात के साथ मोहम्मद हमारा पीछा कर रहे हैं। अपने फौज को, अपनी लश्करों को अबू सुफियान ने कहा कोई कहीं पड़ाव नहीं डालेगा, सीधे भागो मक्का। वो तो धोखे में अंधे को बटेर हाथ में लग गया कि हम लोगों ने ये कर लिया था, लेकिन अब नहीं, जो हो गया वो हो गया, जल्दी अपने अपने घर भागो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत ने किया। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये यूरोपियन कौम का मिजाज है कि औशकहुम कररतन बाद फर्रा, मार्का हारने के बाद ये मायूस नहीं बैठती है, मातम नहीं करती है, शिकवा नहीं करती है, शिकायत नहीं करती है, फिर से जितना जल्द हो सके उठ करके सामने वाले का मुकाबला करती है। और जंग अजीम तो हमारे सामने मिसाल है। जंग अजीम में तो सब कुछ लुट गया था, लेकिन आज दुनिया के नक्शे पर यह कौम उभरी हुई है। चौथी खूबी हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खैरुहुम लिमिस्कीनिन व यतीमिन व ज़ईफ
اس قوم کا قومی مزاج یہ ہے کہ یہ اپنے یتیموں کو، اپنے مسکینوں کو، اپنے غریبوں کو، اپنے معذوروں کو، اپنے مجبوروں کو، اپنے حاجت مندوں کو، اپنے ضرورت مندوں کو تڑپتے سسکتے اور کاسے گدائی لیے ہوئے بھٹکتے نہیں چھوڑتی ہے یہ قوم. چرچ اور گرجا کے سامنے لائن میں کھڑا کر کے نہیں جھٹک دیتی ہے کہ پیالے لے کر بھیک مانگو. اس قوم کا قومی مزاج یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کے غربا کو، مساکین کو، یتامہ کو، مجبوروں کو، معذوروں کو دنیاوی اعتبار سے بھی اٹھانا جانتی ہے، اٹھاتی ہے یہ قوم. یہ 4 خوبیاں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مجمع میں بیان فرما کر کے کیا پیغام دیا؟ پیغام تربیت کرنے والوں کو بھی اور تربیت لینے والوں کو بھی، خطبہ دینے والوں کو بھی، خطبہ سننے والوں کو بھی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 صفات کو یورپین قوم کے بیان کرنے کے پیچھے پیغام یہ دینا چاہا کہ حکمت کی باتیں، دانشمندی کی باتیں، اولو العزمی کی باتیں، حوصلے کی باتیں، شجاعت کی باتیں، بہادری کی باتیں، چاہے وہ کسی قوم کے اندر ہو، اگر وہ تم کو نظر آتی ہے تو یہ تمہاری متاع گم شدہ ہے، جتنا جلد ہو سکے تم اس کو لے لو. عیسائی کیلنڈر کا پہلا دن پہلی صبح پر جشن منانے کے بجائے اور ان کی نقالی کرنے کے بجائے اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو اس قوم کے اندر جو خوبیاں ہیں تم اس کو لو. اور یہ عالمی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی، محلے کی سطح پر بھی اور گھریلو سطح پر بھی دیکھنا چاہیے، پڑوس کی سطح پر بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری قوم میں کوئی تنظیم ایسی ہے جو اپنے کیڈر کی بدولت، اپنے عوام کی بدولت، اپنے ڈسپلن کی بدولت، اپنے منظم اصول اور ضابطے کی بدولت وہ اتنی آگے بڑھی کہ حکومت تک اس کی رسائی ہو گئی، حکومت کی لگام اس کے ہاتھ میں، تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ آگے اس تنظیم کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کس وجہ کر یہ اتنی مضبوط ہے. اگر کچھ خوبیاں نظر آتی ہیں تو اس خوبی کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ میری ہی متاع گم شدہ ہے، میری ہی تھی جو اس کے ہاتھ چلی گئی ہے. دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، میرا وقت پورا ہو گیا. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آج عالمی سطح پر، چھوڑیے عالمی سطح کو، ملکی سطح پر بلا شبہ تابڑ توڑ ہمارے اوپر حالات آئے ہیں، آ رہے ہیں اور مستقبل میں بھی آتے ہی رہیں گے. یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ ہم کو، آپ کو، ان تمام کو جو قوم بکھری بھی ہے اور جو قوم بگڑی بھی ہے، اس کو ایک نئے عزم، نئے امنگ، نئے حوصلے کے ساتھ نیا قدم بڑھانے کا سبق دیتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، پوری ملت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.